بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شاہد ثقلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ غم کی خبر کے ساتھ ہے۔ علامہ خادم حسین رضوی جو تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ تھے، کافی شہرت کے حامل تھے، پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی انہیں جانا جاتا تھا، وہ جو ہے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے، بخار بھی تھا ان کو، اور آپ کو یاد ہوگا یہ جو دو دن پہلے جو سوموار اور منگل کی درمیانی رات تھی، 2:30 پر انہوں نے اپنا دھرنا جو ناموس رسالت کے لیے انہوں نے دیا تھا فیض آباد پر، وہ انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وہ بتایا جا رہا ہے کہ علیل تو تھے ہی، ان کو بخار بھی تھا کافی دنوں سے۔ وہ لاہور کے شیخ زید ہسپتال میں ایڈمٹ تھے، وہاں پر ان کی طبیعت بگڑی اور جو ہے وہ ان کا انتقال ہو گیا۔ غم کی خبر ہے ان کے فالورز کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، ظاہری بات ہے وہ عالم دین تھے۔ ان کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ایک کووڈ کی سچویشن ہے، کرونا کی جو دوسری لہر شروع ہوئی ہے جو کافی خطرناک ہے، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوئی شک نہیں، میں اس دھرنے میں گیا تھا، آپ نے میری ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، میری وہاں پہ ان کے ظاہری بات ہے وہ موجود تھے، جب ان کی انٹری ہوئی اس دھرنے میں تو میں وہاں موجود تھا۔ ملاقات تو نہیں ہو سکی، لیکن میں نے ان کو قریب سے دیکھا تھا۔ اس وقت بھی لگ رہا تھا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سردی تھی، کافی سردی تھی باہر، ساتھ وہ لاہور سے ایک لمبا سفر کر کے بھی آئے تھے، کچھ دیر کے لیے ریسٹ کرنے وہ گئے، لیکن اپنے فالورز کے ساتھ وہ موجود رہے تھے اس دھرنے میں تھرو آؤٹ، اور انہوں نے جیسے وہ کہتے تھے کہ ناموس رسالت کے لیے جو ہے انہوں نے باقاعدہ بیٹھ کر اپنی محنت جو کرتے تھے وہ کی۔ خالق حقیقی سے جا ملے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت جب یہ دھرنے سے واپس گئے تھے تو کچھ زیادہ خراب ہو گئی تھی، طبیعت ان کی پہلے بھی خراب تھی، بخار بھی تھا، لیکن زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اب یہ 2-3 چیزیں ہیں، کووڈ کی سچویشن بھی ہے، دوسرا جو ہے وہ بخار، اور ظاہری بات ہے ایج بھی ان کی ایسے تھی، پھر وہ کافی محنتی بھی تھے، ایک مسلسل جدوجہد کرتے تھے۔ یہ جو دھرنا تھا اس میں بھی انہوں نے کافی جو ہے ٹائم یہاں ٹھنڈ میں گزارا، تو یہ ساری معاملات جو ہے مل کے ان کی جو ہے وہ علالت کا بھی باعث بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ان کی طبیعت کی خرابی کا باعث بھی بنے۔ بہرحال خالق حقیقی سے جا ملے ہیں اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے ایک عالمی دین تھے، ہر کسی نے ایک دن جانا ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک برحق ہے۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، ان کے فالورز کو صبر دے، اور ان کے لیے آگے جو منزلیں ہیں ان کو آسان کرے۔ بہرحال تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ جو علامہ خادم حسین رضوی تھے وہ 22 جون 1966 کو نکہ توت ضلع اٹک میں پیدا ہوئے۔ جو ابتدائی تعلیم تھی وہ جہلم اور دینہ میں حاصل کی، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا یہ جو ترجمان ہیں تحریک کے، ان کے مطابق اجاز قریشی صاحب، ان کے مطابق ان کا آبائی شہر اٹک ہی تھا۔ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ شیخ الحدیث بھی تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہمیشہ ویل چیئر پہ ہوتے تھے، تو ایک ٹریفک حادثے میں ان کی جو دونوں ٹانگیں ہیں وہ ان سے معذور ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں کہ جب اس سے پہلے وہ لاہور کی ایک مسجد میں خطیب تھے، وہاں پہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے اور خطیب تھے۔ شہرت جو ہے جب وہ ویسے تو وہ اپنے فالورز میں مشہور تھے، لیکن عام عوام کے لیے جو وجہ شہرت ہے وہ نومبر 2017 میں اسلام آباد کے فیض آباد چوک میں جو توہین رسالت کے قانون کے خلاف جو انہوں نے دھرنا دیا تھا۔ شاہد خاقان عباسی اس وقت وزیر اعظم تھے، وزیر داخلہ احسن اقبال تھے، نون لیگ کی حکومت تھی، اور وزیر قانون جو ہے انہوں نے ایک امینڈمنٹ کی تھی، ایک جو الیکشن لڑنے کے حوالے سے جو ہے ایک پروفارما جو بنایا گیا تھا، اس میں ایک لفظ جو ہے وہ انہوں نے ہٹا دیا تھا، تو ختم نبوت کے حوالے سے بات تھی، اس کے اوپر وہ آئے تھے، انہوں نے دھرنا دیا تھا۔ یہ ایک طویل دھرنا دیا تھا، انہوں نے کافی دن یہاں پہ بیٹھے رہے تھے، اور اس کے بعد بظاہر ظاہری طور پہ وہ اس دھرنے سے کامیاب لوٹے تھے۔ اس کے بعد جو ہے دوسری دفعہ وہ ممتاز قادری کی سزائے موت کے حوالے سے جو ہے اس میں بھی وہ کافی سرگرم رہے تھے، اور انہوں سے جو ہے اپنی سرگرمیاں اس حوالے سے جاری رکھی تھیں۔ ان کو جو ہے محکمہ اوقاف سے بھی فارغ کر دیا گیا تھا۔ ستمبر 2017 میں انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ جولائی 2018 کے انتخابات میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ ایک جماعت کے طور پہ حصہ لیا،
ووٹ جو انہوں نے حاصل کیے وہ بھی کافی بڑی تعداد میں انہوں نے ووٹ حاصل کیے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے فالورز جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں پورے پاکستان میں موجود ہیں، کیونکہ جہاں جہاں انہوں نے امیدوار کھڑا کیا تھا ان کے امیدواروں کو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز سے بھی اچھے ووٹ پڑے تھے۔ یہ ان کی سیاسی جدوجہد تھی جس میں وہ آئے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے فیض آباد میں دھرنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ آسیہ بی بی کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے انہوں نے بھرپور احتجاج کیا تھا۔ اس احتجاج میں کچھ ناخوشگوار واقعات بھی پیش آئے تھے، کچھ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی، پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، اور جو ہے وہ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی اس میں، اور ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا، اور ان کے علاوہ ان کی قیادت کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ آپ کو پتہ ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، کہ ویل چیئر پر محدود ہونے کے باوجود ان کا جو حوصلہ تھا وہ ظاہر ہے کم نہیں ہوتا تھا، کافی ایکٹیو تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ پورے پاکستان میں اسپیشلی توہین رسالت کے قانون کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بہت ساری ایکٹیویٹیز بھی کی، دھرنے بھی دیے اور سامنے بھی آئے، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو پیغمبر اسلام کا چوکیدار بھی کہہ کر بلاتے تھے۔ یہ جو دھرنا ہوا جو 2 دن پہلے ختم ہوا تھا، سوموار والے دن اور سوموار اور منگل کی درمیانی رات، اس دھرنے میں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کافی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے، میں خود بھی گیا تھا وہاں پر بھی وہ اسی طرح آئے تھے۔ ان کا یہ موقف تھا کہ ہم دھرنا دینے نہیں آئے، ہم صرف احتجاج ریکارڈ کروانے آئے تھے۔ وہ فرانس ایمبیسی جا کر احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے تھے، وہ جو گستاخانہ خاکر شائع ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا۔ ان کا کہنا یہ تھا، ان کا موقف تھا کہ جو پولیس کا رویہ ہے اس کے خلاف ہم نے دھرنا دیا ہے، کیونکہ ان کے جو فالورز ہیں ان کو روکا بھی گیا، لاٹھی چارج بھی، پولیس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سلوک نہیں کیا، تو بہرحال انہوں نے وہ دھرنا دیا۔ لیکن شکر ہے پھر ایک دفعہ پھر جو ہے ان کے جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوئے حکومت کے ساتھ۔ ایک جو معاہدہ بھی ہے وہ بھی سامنے آیا تھا، اس پہ بھی میں نے ویڈیو کی تھی، آپ کو بتایا تھا 4 نکاتی معاہدہ تھا، اور اس معاہدے میں جو ہے حکومت کے ساتھ یہی طے ہوا تھا ان کا کہ جی فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنا، فرانس سے اپنا سفیر واپس بلانا، اور جو تحریک لبیک کے کارکنان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان گرفتار شدگان کو بھی جو ہے وہ رہائی دینا۔ بہرحال حکومت نے وہ ایک فیصلہ جاری کر دیا تھا اور ان کے لوگوں کو بھی رہائی مل گئی تھی۔ آگے کے لائحہ عمل کے حوالے سے اب باتیں ہو رہی تھیں کہ اب جو آگے کا لائحہ عمل ہے اس کے اوپر حکومت کس طرح پوری اترتی ہے، خادم حسین رضوی صاحب جو ہے وہ کس طرح اس کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ بہرحال یہ سارے معاملات تو اب چلتے رہیں گے، دنیا بھی چلتی رہتی ہے اور یہ سارے ایشوز چلتے ہیں، لیکن علامہ خادم حسین رضوی جو ہے وہ ہم میں نہیں رہے، خالق حقیقی سے جا ملے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، آنے والی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، آمین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔